جیسے ہی اسپیکر کی رولنگ آئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے صدر کو ایڈوائز کی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ کیوں ریزائن کیا؟ راج صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو آپ بتا چکے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، وجہ کیا تھی کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے آپ؟ عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں نا، لا آفیسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹو اسسٹ دی کورٹ ان اے فیئر مینر۔ گورنمنٹ کا وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، فیڈریشن کے ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں کورٹس میں، فیڈریشن کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن ہم کسی انلیگل اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکشن کو یا ایکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے کورٹس میں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اسسٹ کرنا ہے کورٹ کو، گورنمنٹ کے ہر جائز اور ناجائز کام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لا آفیسر نہیں ہوتے۔ مطلب آپ کے خیال میں یہ کام غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا؟ اسپیکر کی رولنگ پہ آ جاتے ہیں۔ جی اسپیکر کی رولنگ پہ آرٹیکل 5 جو ہے راج صاحب، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے، اس لیے میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے تو کیا اسپیکر پھر کر سکتا ہے؟ وہ آئین کے مطابق ہوگا عدم اعتماد کو فارغ کر دے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کنسپیریسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ انکوائری کروائیں گے۔ کسی نے انکوائری کر کے یہ کہا کہ یہ 198 لوگ غدار ہیں، اب آپ نے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے 198 آپ نے تقریباً 60-65% جو ہاؤس کے ممبرز تھے انہیں آپ نے غدار ڈکلیئر کیا، اور پھر دوسرے الفاظ میں یہ قرار دیا اسپیکر کی رولنگ ان ادر ورڈز۔ اس کے پراپر ورڈز تو یہ نہیں ہے، لیکن اس کا میننگ موٹیو یہی ہے کہ اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے یہ قرار دیا کہ چونکہ یہ غداروں کی طرف سے نو کانفیڈنس موشن آئی لہٰذا اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جب ریجیکٹ ہوئی تو پرائم منسٹر اپنے پرانی پوزیشن پہ چلا گیا اور اس نے پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ اب انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 5 کی انٹرپریٹیشن کی اسپیکر نے، وہ جو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کورٹس کا کام ہے، آئین کی یا قانون کی تشریح کرنا کورٹس کا کام ہے، اسپیکر کا کام ہے رولنگ دینا، اور رولنگ بھی جو ان کا انٹرنل پروسیڈنگ ہوتی ہے اس پہ رولنگ دیتے ہیں، نہ کہ کانسٹیٹیوشن کی تعبیر کر کے کسی کو غدار قرار دیں۔ اور اس میں ایک اور ایسے لوگوں کو غدار دیں جنہوں نے اوتھ لے رکھا ہے اسی کانسٹیٹیوشن کے نیچے۔ ٹھیک ہے، مجھے راج صاحب یہ بتائیں، لیکن آرٹیکل 69 جو ہے وہ استثناء دیتا ہے اسپیکر کی رولنگ کو اور پروسیڈنگز کو پارلیمنٹ کی، اور ہمارے سامنے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس بھی موجود ہے جو اب سینٹ کے انتخابات اور وہ ہوئے۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ جناب یہ تو ہم تو ادھر مداخلت ہی نہیں کر سکتے، ایزی؟ دیکھیں نا، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ اسپیکر کی رولنگ نہیں ہے، بلکہ یہ سبسٹینٹیو اسپیکر کا جو پرائم منسٹر کا ڈیزولوشن آف اسمبلی کا ایکٹ ہے، وہ اسپیکر کی رولنگ تو نہیں ہے یا انٹرنل پروسیڈنگ تو نہیں ہے۔ اسپیکر کسی انٹرنل یا جو ان کی پروسیڈنگ ہے ہاؤس چلانے کے لیے، جو ان کا بزنس ہے، اس میں کوئی irregularity ہوگی، اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوگا تو اسے وہ کیور کرتا ہے، اس پہ رولنگ دیتا ہے۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر کے یہ کر دیا۔ اگر یہ بات ہو جائے اسپیکر کو اس حد تک بے محابہ اور بے تحاشا اختیارات دے دیے جائیں، تو کل اگر اسپیکر کسی کرسچن کو کہے کہ نہیں آپ مسلمان ہیں میری رولنگ ہے، کسی کو کہے کہ نہیں آپ عورت نہیں آپ مرد ہو میری رولنگ ہے، ٹھیک ہے، کسی سے کہے جی کہ ان کا ووٹ ہی میں شمار کرتا، کسی جو ان کی لیجسلیشن ہوتی ہے اس لیے کہ یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے میں نہیں وہ کرتا، جائیں چیلنج کریں، تو یہ تو پھر انبریڈلڈ قسم کے اختیارات ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میرا آپ سے دوسرا سوال یہ راج صاحب کہ اگر کیا سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی اسپیکر نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے، لیکن اب چونکہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ عام انتخابات آ رہے ہیں، بلکہ اناؤنس بھی ہو گئے ہیں کہ ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس ہونے والا ہے، تو بس تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کی طرف، ایسا کوئی فیصلہ آئین کے مطابق آ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے یہ کوئی پٹیشن نہیں گئی ان کے سامنے، سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ جی، سو موٹو نوٹس غیر معمولی حالات میں لیا جاتا ہے، گریو انجسٹس ہو، ٹھیک ہے، یا بلیٹنٹ وائلیشن ہو کانسٹیٹیوشن کی، کہیں ایبروگیشن ہو اس کی، کہیں اس کی سبورژن ہو، تو
تو پھر کورٹس حرکت میں آتی ہیں، سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لیتی ہے. انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ لگا کہ واقعی کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھ کے سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ پروسیڈنگ اس کی چلائی گئی اور ملک کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں آگے مزید بحران پیدا ہوتے جاتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ اب سپیکر نے اب گورنمنٹ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیں، نام سجیسٹ کریں تاکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا سکیں ہم.